السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ توحید پر انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التوحید رأس الطاعات، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اسی کو معبود سمجھتا ہے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ مان لیتا ہے، تو اس عقیدے سے انسان کی زندگی پر، اس کے دل و دماغ پر، اس کے فکر و عمل پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ اثرات انسان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے انقلابی اثرات ہوتے ہیں، اور غالباً ان اثرات کا شمار ناممکن ہے، لیکن ہم کچھ بڑے اثرات جو ہر وہ شخص جو عقیدہ توحید پر چلتا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اور دوسرا امتحانی نقطہ نظر سے جو ہماری کتاب یا سلیبس کے حوالے سے جو اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اس باب میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ انسان در در پر جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، انہوں نے بے شمار دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بارش کا معبود الگ ہے، اولاد کا معبود الگ ہے، رزق کا معبود الگ ہے۔ غرض الا حاصل القیاس انہوں نے ہر خواہش، ہر امید اور ہر مشکل کے لیے ایک الگ خدا تراش رکھا ہے، جبکہ عقیدہ توحید پر جب مومن یقین رکھتا ہے تو وہ ایک اللہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ اسی کے در پر جھکتا ہے، وہ اسی سے تمام اپنی حاجات جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ توحید انسان میں عزت نفس پیدا کرتی ہے۔ انسان جب اللہ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ مان کر اس کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل میں کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تمام طاقتیں اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ ہیں، تمام مخلوقات اسی کے در کی محتاج ہیں، کوئی طاقت اس سے بڑھ کر نہیں ہے، وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو انسان کو اس عظمت والی ذات کے ساتھ جڑ کر خود ایک عزت کا اور مقام کا احساس ہوتا ہے۔ وہ عزت والی ذات سے جڑ کر خود کو تمام ذلتوں سے ممتاز کر لیتا ہے۔ وہ درختوں، سانپ، اینٹ پتھر سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی عظمت والی ہستی کے سامنے اپنا سر جھکا کر اپنا مقام بلند کر لیتا ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے انسان مختلف دروں پر جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے تو جو اس عزت والی ہستی سے جڑ جائے گا، جو اس کے سامنے جھک جائے گا، جو اسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے گا، اس کے در کے سامنے بیٹھا رہے گا، اسی کے در کا محتاج بن کر بیٹھ جائے گا، اس کی بھی عزتیں یقیناً جہان میں بلند ہوں گی۔ عقیدہ توحید انسان میں دوسری جو خوبی پیدا کرتا ہے وہ انکسار ہے، عاجزی ہے۔ انسان تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کو سمجھتا ہے اور خود کو بے حیثیت، بے بس اور عاجز اس کے سامنے تصور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ عزیز طلبہ، جواب دہی کا احساس، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جانے کا جو احساس ہے،
یہ انسان کے اندر انکسار اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ توحید انسان میں انکسار پیدا کرتی ہے۔ انسان جب خود کو اللہ کے سامنے بے بس تصور کرتا ہے تو پھر وہ غرور نہیں کرتا، پھر وہ اکڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل اس نے اس عظیم مالک و خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نے جواب دہ ہونا ہے، ہر عمل کا حساب جو ہے وہ اس سے لیا جائے گا۔ تو ایسی طاقت کے سامنے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بھی عاجزی اور منکسر المزاجی کے ساتھ ملتا ہے، وہ منکسر المزاج ہوتا ہے۔ تو غرور کی بجائے وہ انکسار و عاجزی جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو پہچان بتائی ہے ان میں سے ایک پہچان کیا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ عاجزی، انکساری، ہم اسی کے ہاں جانے والے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کے در کے ہم محتاج ہیں، تمام حیثیتیں اور عظمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، وہ تمام عزتوں اور عظمتوں کا مالک ہے۔ یہ انسان کے اندر، یہ عقیدہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو انسان کو ایک خول میں بند کر دیتے ہیں، وہ اس سے باہر دیکھ نہیں سکتا، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم کو اس نے تخلیق کیا ہے، تو انسان کی وسعت نظر پوری کائنات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ توحید کو ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا۔ جب وہ ہر شے کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے تو اس کی ہمدردی، اخوت اور محبت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ یوں توحید کا پیروکار ساری مخلوق کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ یہی پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دوسرے عالمگیر جو خدمت انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے، یہ جذبہ بھی انسان میں عقیدہ توحید ہی پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں، مومن میں، مسلمان میں استقامت و بہادری پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف ایک اللہ کو طاقتور سمجھتا ہے، اسی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، اور جب مسلمان اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اس کے نام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اس اللہ سے بڑی کوئی طاقت اس کائنات میں موجود نہیں ہے، تو اس کے دل سے تمام طاقتوں کا، تمام باطل اور فرعون جیسے جو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، ان جیسے لوگوں کا اور طاقتوں کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ اور منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام اس کے سامنے ہیچ ہے، وہی کارساز ہے، وہی مالک ہے۔ دیکھیے، مومن جانتا ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کے سامنے سب برابر ہیں، اللہ کو سب پر قدرت حاصل ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہرگز نہیں۔ توحید کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ مسلمان کے دل میں رجائیت اور اطمینان قلبی پیدا کرتی ہے، اسے پر امید رکھتی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو اس قدر پر امید نہیں بناتا جتنا کہ اسلام نے بنایا ہے۔ توحید پرست پر امید ہوتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں یہ یقین کامل ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے جو ہر لمحہ باخبر، جو میرے شارک سے زیادہ قریب ہے، میرے دل کے میں پیدا ہونے والے ایک خیال اور وسوسے سے بھی
آگاہ ہے۔ اس قدر علم اور اس قدر طاقت رکھنے والی ہستی کے ساتھ میں جڑا ہوں، اور تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر حاجت کو جب اس کے در پر لے جاؤں گا تو وہ یقیناً اس کا بدلہ دے گا، وہ یقیناً میری مشکل کو حل کرے گا، وہ یقیناً میری آرزو اور حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ احساس مسلمان کو اور ایک انسان کو کسی بھی لمحے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیتا، ہر لمحہ اسے پر امید رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، سارے اس کے سامنے ہیچ ہیں، وہ تمام چیزوں پر کامل قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اگر میں اس کے ساتھ منسلک رہوں گا، اس کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کروں گا، اسی سے مانگوں گا، تو وہ یقیناً مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ عقیدہ توحید انسان میں پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ پرہیزگاری، تقوی، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سمیع ہے، علیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھتا ہے، وہ بڑا زبردست علم والا ہے، سمیع اور علیم ہے۔ یہ تصور انسان کو پرہیزگاری کی طرف لاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی عمل، خواہ وہ پوشیدہ چھپ کر کیا گیا ہے، خواہ وہ ظاہر میں کیا گیا ہے، وہ ہر دو صورت میں اللہ کے علم میں ہے۔ ایک آنکھ مسلسل ہے جو اس کی نگرانی کر رہی ہے، وہ باخبر ہے، وہ اس کی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے ایک معمولی خیال اور وسوسے تک سے آگاہ ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ، اسی کے اندر ایک جو چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے وہ ہے جواب دہی کا احساس۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ احساس جو ہے وہ انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر عمل کا علم رکھتا ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل کا اس کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اسی تقوی اور پرہیزگاری کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے، جو اس کے سامنے روز قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہی پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید انسانی زندگی پر بڑے خوبصورت اثرات مرتب کرتا ہے۔ وہ ایک انسان کو عاجز، منکسر المزاج بناتا ہے، اسے پر امید رکھتا ہے، اس کی وسیع النظر ہوتا ہے مسلمان، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اور وہ جرت اور بہادری کا مرقع ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔